أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وجميع المرسلين محمد الأمين وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین۔ عزیزان گرامی، اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے سورہ آل عمران کے پہلے رکوع کا مطالعہ کیا، جس میں کچھ تمہیدی آیات تھی، قرآن پاک کی تصدیق تھی، قرآن پاک کی بطور مصداق پچھلی آسمانی کتابوں کے اس کا ذکر تھا۔ پھر اس میں آیات محکمات اور متشابہات کے فرق کا بیان تھا۔ پھر اس میں یہ ذکر تھا کہ کیسے اللہ تعالیٰ ماؤں کے رحموں میں انسانوں کو ان کی شکلیں عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح اس رکوع میں یہ بھی ذکر آیا کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچ ہو کر رہے گا اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب کو اکٹھا کر فرما لیں گے۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ آل عمران کے دوسرے رکوع کا مطالعہ کریں گے، لہذا آیت نمبر 10 سے آغاز کرتے ہیں۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، یقیناً جن لوگوں نے کفر کی روش اختیار کی ہرگز نہ بچا سکیں گے انہیں ان کے مال اور نہ ان کی اولاد اللہ سے کچھ بھی۔ اب یہ ذرا چیلنج کا انداز ہے۔ زمانہ نزول کے اعتبار سے آپ نے نوٹ کر لیا کہ یہ سورہ مبارکہ 3 ہجری میں غزوہ احد کے بعد نازل ہو رہی ہے، لیکن یہ رکوع جس کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں اس کے بارے میں گمان ہے کہ یہ غزوہ بدر کے بعد نازل ہوا۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کو بڑی زبردست فتح حاصل ہوئی تھی، تو مسلمانوں کا مورال بہت بلند تھا۔ لیکن ایسی روایات بھی ملتی ہیں کہ جب مسلمان بدر سے غازی بن کر فتح یاب ہو کر واپس آئے تو مدینہ منورہ میں جو یہودی قبیلے تھے ان میں سے بعض لوگوں نے کہا کہ اے مسلمانوں، اتنا نہ اتراؤ، یہ تو قریش کے کچھ ناتجربہ کار، کچھ کمزور لوگ تھے جن سے تمہارا مقابلہ پیش آیا ہے، اگر کبھی ہم سے مقابلہ پیش آیا تو دن میں تارے نظر آ جائیں گے، تب ہم تمہیں بتائیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس پس منظر میں یہ الفاظ کہے جا رہے ہیں کہ صرف مشرکین مکہ پر موقوف نہیں، آخر کار تمام کفار اسی طرح سے زیر ہوں گے اور اللہ کا دین غالب ہو کر رہے گا۔ وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، اور وہ تو سب کے سب آگ کا ایندھن بنیں گے۔ آیت نمبر 11، كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ان کے ساتھ بھی ویسا ہی معاملہ ہوگا جیسے کہ آل فرعون اور ان لوگوں کے ساتھ ہوا جو ان سے پہلے گزرے۔ تمہاری تو حیثیت ہی کیا ہے؟ آل فرعون کا معاملہ یاد کرو، ان کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ فرعون بہت بڑا شہنشاہ اور بڑے لاؤ لشکر والا تھا، لیکن اس کا کیا حال ہوا؟ اس کو ہم نے سمندر میں غرق کر دیا، اور اس سے پہلے عاد اور ثمود جیسی زبردست قومیں اسی جزیرہ نما عرب میں رہی ہیں۔ کذبوا بآیاتنا، انہوں نے بھی ہماری آیات کو جھٹلایا تھا۔ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، تو اللہ نے پکڑا ان کو ان کے گناہوں کی پاداش میں۔ واللہ شدید العقاب، اور اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ آیت نمبر 12، قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِہَادُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو کفر کی روش اختیار کر رہے ہیں کہ تم سب کے سب دنیا میں مغلوب ہو کر رہو گے اور پھر آخرت میں جہنم کی طرف گھیر کر لے جائے جاؤ گے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ آیت نمبر 13، قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، تمہارے لیے ایک نشانی آ چکی ہے ان دو گروہوں میں جنہوں نے آپس میں جنگ کی، یعنی بدر کی جنگ میں ایک طرف مسلمان تھے اور دوسرے طرف مشرکین مکہ تھے۔ اس میں تمہارے لیے نشانی موجود ہے۔ فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ و اخری کافرہ، ایک گروہ اللہ کی راہ میں جنگ کر رہا تھا اور دوسرا کافر تھا۔ یرونہم مثلیہم رأی العین واللہ یؤید بنصرہ من یشاء ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، وہ انہیں دیکھ رہے تھے اپنی آنکھوں سے جیسے وہ ان سے دوگنے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تائید فرماتا ہے اپنی نصرت سے، اپنی مدد سے جس کی چاہتا ہے۔ اس میں یقیناً ایک عبرت ہے آنکھیں رکھنے والوں کے لیے۔
سورہ آل عمران کے نزول کا زمانہ کچھ بدر کے بعد کا اور کچھ احد کے بعد کا ہے۔ غزوہ بدر کے میدان میں دو گروہ آمنے سامنے ہوئے۔ فرماتے ہیں کہ ان دو گروہوں میں تمہارے لیے نشانی ہے، اس پر غور کرو۔ ان دونوں لشکروں کے ٹکراؤ میں تمہارے لیے بہت سبق ہے، اس پر دھیان دو۔ پہلی بات فرمائی کہ اللہ نے ایک عجیب کام کیا کہ جو کافر گروہ تھا، اللہ نے ان کی آنکھوں پر ایسا اثر ڈالا کہ وہ مسلمانوں کو دگنی تعداد میں دیکھ رہے تھے، حالانکہ مسلمان تو ان سے ایک تہائی کی تعداد میں تھے، لیکن وہ انہیں یوں محسوس ہو رہے تھے جیسے ان سے دگنی تعداد میں ہو۔ اس صورتحال پر وہ دل ہار گئے۔ یہ اللہ کا ایک معجزہ تھا کہ ان کے دلوں میں مسلمانوں کی ہیبت ڈال دی، اور وہ انہیں اتنی بڑی تعداد میں نظر آئے کہ ان کے دلوں میں ہیبت بیٹھ گئی۔ یہ ہوتی ہے تدبیر۔ بدر کے موقع پر اللہ نے یہ کیا کہ کفار کو مسلمان یوں نظر آئے جیسے بہت بڑی تعداد میں ہے۔ پہلی بات تو اللہ نے یہ کر دی، یہ تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے۔ اس کے بعد ذرا ان دونوں لشکروں کا موازنہ کرو کہ ان دونوں کی حالت کیا تھی۔ ایک لشکر ہے جو 1000 کی تعداد میں مکہ سے چلا، ہر شخص لوہے میں ڈوبا ہوا، پوری طرح سے مسلح، ہر شخص کے پاس سواری، کھانے پینے کا سامان، ہر چیز وافر ہے۔ ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے ہیں تو سواریاں نہیں ہیں، 3 آدمیوں کے حصے میں ایک سواری ہے، باری باری سفر کرتے ہیں۔ ان کے پاس تلواریں نہیں ہیں، نیزے نہیں ہیں، بس میدان میں آ گئے۔ فرمایا کہ کیا تمہیں کوئی فرق نظر آیا کہ ایک طرف اسباب کی انتہا درجے کی کثرت اور دوسری طرف اسباب کی انتہائی درجے کی قلت؟ تعداد میں 1 اور 3 کا فرق۔ ایک اور چیز کا موازنہ کر لیں، کفار جب وہاں سے چلے ہیں تو شرابیں پیتے ہوئے، ناچتے ہوئے، لہو و لعب کی محفلیں سجاتے ہوئے، اپنی فتح کے ڈنکے بجاتے ہوئے اور ہر قسم کی عیاشیاں کرتے ہوئے آئے، جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھی بیچارے رات کو پڑے سجدوں میں سسکیاں لے رہے ہیں اور دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ، ہمارا سب کچھ تو ہی ہے، ہمیں اور کوئی اسباب نہیں اور وسائل نہیں ہیں، ہمارا وسیلہ تو صرف تو ہی ہے اور تیری ذات گرامی ہے۔ اور انتہائی نظم و ضبط اور اپنے نبی پر جان چھڑکنے کا جذبہ ہے، اطاعت کی انتہا ہے، تقوی اور طہارت کا اہتمام ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اب تم ذرا نتیجے کے اعتبار سے فرق ملاحظہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں اہل ایمان کی کھلی کھلی مدد عطا فرمائی، اور تمام ساز و سامان کے باوجود اللہ نے کافروں کو رسوا کر کے رکھ دیا۔ فرمایا کہ اس میں تمہارے لیے نشانی ہے، اور ایسی نشانی کا کبھی کبھی اظہار کیا جاتا ہے۔ اب اگلی آیت یعنی آیت نمبر 14 فطرت انسانی کے اعتبار سے بڑی اہم ہے۔ بعض لوگوں میں خاص طور پر دنیا اور علائق دنیا کی محبت زیادہ شدید ہوتی ہے۔ یہاں اس کا اصل سبب بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے واقعتاً یہ شے فطرت انسانی میں رکھی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو قیامت تک آباد رکھنا ہے اور اس کی رونقیں بحال رکھنی ہے۔ چنانچہ مرد اور عورت کو ایک دوسرے کے لیے کشش ہوگی تو اولاد پیدا ہوگی، اور دنیا کی آبادی میں اضافہ ہوتا رہے گا، اور اسی طرح دنیا قائم رہے گی۔ دولت کی کوئی طلب ہوگی تو آدمی محنت و مشقت کرے گا اور دولت کمائے گا۔ اس لیے یہ چیزیں فطرت انسانی میں بیسک اینیمل انسٹنکٹس کے طور پر رکھ دی گئی ہیں۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ان جبلی تقاضوں کو دبا کر رکھا جائے، اللہ کی محبت اور اللہ کی شریعت کو اس سے بالا تر رکھا جائے۔ یہ مطلوب نہیں ہے کہ ان کو ختم کر دیا جائے، یہ تو سیلف انہیلیشن ہے جو کہ اسلام میں نہیں ہے۔ یہ تو رہبانیت ہے کہ اپنے نفس کو کچل دو، ختم کر دو، جبکہ اسلام تزکیہ نفس اور سیلف کنٹرول کا درس دیتا ہے کہ اپنے آپ کو قابو میں رکھو۔ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین، مزین کر دی گئی ہے لوگوں کے لیے مرغوبات دنیا کی محبت جیسے عورتیں اور بیٹے۔ مرغوبات دنیا میں سے پہلی محبت عورتوں کی گنوائی گئی ہے۔ فرائڈ کے نزدیک بھی انسانی محرکات میں سب سے قوی اور زبردست محرک جو ہے، پوٹنٹ موٹیو، وہ جنسی جذبہ ہے، اور یہاں اللہ تعالیٰ نے بھی سب سے پہلے اسی کا ذکر کیا ہے۔ اگرچہ بعض لوگوں کے لیے پیٹ کا مسئلہ فوقیت اختیار کر جاتا ہے اور معاشی ضرورت جنسی جذبے سے بھی زیادہ شدید تر ہو جاتی ہے، لیکن واقعہ یہ ہے
کہ مرد اور عورت کے مابین کشش انسانی فطرت کا لازمی جزو ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے، میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں کے فتنے سے زیادہ ضرر رساں فتنہ اور کوئی نہیں چھوڑا۔ ان کی محبت انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے۔ بلعام بن باورا یہود میں سے ایک بہت بڑا عالم اور فاضل شخص تھا، مگر ایک عورت کے چکر میں آ کر وہ شیطان کا پیرو بن گیا۔ اس کا قصہ ہم انشاءاللہ سورہ الاعراف میں پڑھیں گے۔ بہرحال عورتوں کی محبت انسانی فطرت کے اندر رکھ دی گئی ہے۔ پھر انسان کو بیٹے بہت پسند ہیں کہ اس کی نسل اور اس کا نام چلتا رہے، وہ بڑھاپے کا سہارا بنے۔ والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، اور جمع کیے ہوئے خزانے سونے کے اور چاندی کے، والخیل المسومہ، اور نشان زدہ گھوڑے، عمدہ نسل کے گھوڑے جنہیں چن کر ان پر نشان مہریں لگائی جاتی ہیں، پیڈگری کر دیا جاتا ہے ان کو۔ والانعام والحرث، اور مال مویشی اور کھیتی، ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ سب دنیاوی زندگی کا سر و سامان ہے۔ بس نقطہ اعتدال یہ ہے کہ جان لو یہ ساری چیزیں اس دنیا کی چند روزہ زندگی کا ساز و سامان ہیں۔ اس زندگی کے لیے ضروریات کی حد تک ان سے فائدہ اٹھانا کوئی بری بات نہیں۔ واللہ عندہ حسن المعاب، لیکن اللہ کے پاس ہے اچھا بدلہ، اچھا مقام، اچھا لوٹانا۔ وہ جو اللہ کے پاس ہے اس کے مقابلے میں یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ایمان بالآخرت موجود ہے تو پھر انسان ان تمام مرغوبات کو، اپنے تمام جذبات اور میلانات کو ایک حد کے اندر رکھے گا، اس سے آگے نہیں بڑھنے دے گا۔ لیکن اگر ان میں سے کسی ایک شے کی محبت بھی اتنی زوردار ہو گئی کہ آپ کے دل کے اوپر اس کا قبضہ ہو گیا تو بس آپ اس کے غلام ہو گئے۔ اب وہی آپ کا معبود ہے، چاہے وہ دولت ہو یا کوئی اور شے ہو۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ اپنا طریقہ، اپنا میکانزم بیان فرما رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے اس دنیا میں کیا دنگل رچا رکھا ہے، اس اکھاڑے کی حقیقت کیا ہے۔ فرمایا کہ ہم نے شہوانی جذبات کو انسان کے لیے مزین کر دیا ہے، اس کے حسن کے اسباب پیدا کر دیے ہیں۔ اس کے لیے ہم نے شیطان کو اعلی کار بنایا ہے۔ وہ یہ کرتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں آ کر چھوٹے چھوٹے خیالات ڈالتا ہے، تصویر کشی کرتا ہے، منظر کشی کرتا ہے۔ جب انسان تنہا بیٹھا ہوتا ہے تو اس کے ذہن میں پوری ایک فلم چلا دیتا ہے، اور تصور ہی تصور میں وہ اس گناہ کو کر رہا ہوتا ہے، اور نہ صرف کر رہا ہوتا ہے بلکہ اس سے لطف اندوز ہو رہا ہوتا ہے۔ اور شیطان اس کی غفلت میں یہ فلم چلا کر اس کو تصور ہی تصور میں اس گناہ کا لطف دے کر آہستہ آہستہ اسی گناہ کا اس سے ارادہ بھی کروا لیتا ہے۔ اسی کو وسوسہ کہتے ہیں، اسی کو تزین کہتے ہیں کہ بھیانک چیزوں کو اتنا خوبصورت بنا دیا جاتا ہے کہ وہ آخر کار ان کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان انسان کے جسم میں یوں حرکت کرتا ہے جیسے خون انسان کی رگوں میں حرکت کرتا ہے۔ چنانچہ فرمایا، شیطان کے راستے بند کر دو بھوک، پیاس اور روزے کے ذریعے سے۔ معلوم ہوا کہ بہت زیادہ کھانے سے شیطان کے راستے کھلتے ہیں۔ اگر کھانے اور پینے پر تھوڑی سی پابندی لگا دی جائے تو شیطان کے راستے بند ہوتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ شیطان کو روکنے کا جو سب سے مؤثر راستہ ہے وہ روزہ رکھنے کا عمل ہے۔ اور فرمایا، شیطان انسان کے دل پر دھرنا مار کر بیٹھا رہتا ہے۔ جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان دبک کر بھاگ جاتا ہے، اور جب انسان غافل ہو جاتا ہے تو وہ پھر آتا ہے اور وسوسے ڈالتا ہے۔ یہ ہے کہ مزین کر دیا گیا لوگوں کے لیے عورتوں کے ساتھ شہوت کا جذبہ، اور یہ کہ اس کے زیادہ بیٹے ہوں، اس کے پاس سونے چاندی اور روپے کے ڈھیر لگے ہوں۔ اس کی محبت انسان کے لیے مزین کر دی گئی، اور یہ کہ اس کے پاس گھوڑے ہوں خوبصورت نسل کے۔ اور آج کے دور کے مطابق اس آیت کی تفسیر یہ ہوگی کہ اس کے پاس جدید ماڈلز کی بڑی بڑی گاڑیاں ہوں، کارز ہوں، مرسیڈیز، بی ایم ڈبلیو، پجیروز، لینڈ کروزرز، اور اس کے پاس بہت مال مویشی اور جاگیریں ہوں، کارخانے ہوں، بڑی بڑی حویلیاں ہوں۔ ان باتوں کو انسان کے لیے مزین کر دیا گیا۔ فرمایا، یہ دنیا کی زندگی اور چند روزہ زندگی کا عارضی سامان ہے، نہ زندگی مستقل، نہ یہ سب چیزیں مستقل۔ جب موت کا جھٹکا آئے گا تو ان سب چیزوں سے یکلخت تعلق ٹوٹ جائے گا،
اور اللہ ہی ہے جس کے پاس بہترین ٹھکانہ ہے۔ آیت نمبر 15، قل اونبئکم بخیر من ذالکم، ان سے کہیے کہ کیا میں تمہیں بتاؤں ان تمام چیزوں سے بہتر شے کون سی ہے؟ للذین اتقوا عند ربہم جنات تجری من تحتها الانہار، جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے لیے ان کے رب کے پاس ایسے باغات ہیں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی۔ تقوی یہی ہے کہ تم پر اپنے نفس کا بھی حق ہے جو تمہیں ادا کرنا ہے، لیکن ناجائز راستے سے نہیں۔ تمہارے پیٹ کا بھی حق ہے، وہ بھی ادا کرو، لیکن رزق حلال سے۔ تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد کے بھی تم پر حقوق ہیں جو تمہیں جائز طریقوں سے ادا کرنے ہیں، ناجائز طریقوں سے نہیں۔ تمہارے جو ملاقاتی آنے والے ہیں ان کا بھی تم پر حق ہے۔ للذین اتقوا عند ربہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے بڑی ہی پاک عورتیں ہوں گی۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی خوشنودی ہوگی۔ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ آیت نمبر 16، الذین یقولون ربنا اننا آمنا، جو یہ کہتے رہتے ہیں پروردگار ہم ایمان لے آئے۔ فاغفر لنا ذنوبنا، پس ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اب اگلی آیت میں ان لوگوں کی تعریف میں، ان لوگوں کی مداح میں الفاظ استعمال ہو رہے ہیں کہ جو یہ دعائیں کرتے ہیں ان کے یہ اوصاف ہیں۔ اس میں گویا تلقین ہے کہ اگر اللہ سے یہ دعا کرنا چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے گناہ بخش دے اور تمہیں جہنم کی عذاب سے بچا لے، تو اپنے اندر یہ اوصاف پیدا کرو جو اس آیت میں آ رہے ہیں۔ الصابرین والصادقین، صبر کرنے والے اور راست باز، سچے۔ راست بازی میں راست گوئی بھی شامل ہے اور راست کرداری بھی، یعنی آپ کا عمل بھی صحیح اور درست ہو اور قول بھی صحیح اور درست ہو، آپ کے قول اور عمل میں تضاد نہ ہو۔ والقانتین والمنفقین، اور فرما بردار اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے۔ والمستغفرین بالاسحار، اور اوقات سحر میں مغفرت چاہنے والے۔ یہ جو سحر کا وقت ہے، small hours of the morning، اس وقت اللہ کے حضور استغفار کرنے والے۔ ایک تو 5 وقت نمازیں ہیں، اور ایک خاص وقت ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ ہر رات جب رات کا آخری 1/3 حصہ باقی رہ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ سمائے دنیا تک نزول فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ اسے عطا کیا جائے، ہے کوئی دعا کرنے والا کہ اس کی دعا قبول کی جائے، ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ اسے معاف کر دیا جائے۔ آگے آیت نمبر 18، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ خود گواہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ سب سے بڑی گواہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، جو آسمانی کتابوں سے بھی ظاہر ہے اور مظاہر فطرت سے بھی۔ والملائکہ، اور سارے فرشتے گواہ ہیں۔ وَأُولُو العلم، اور اہل علم بھی اس پر گواہ ہیں۔ اولو العلم وہی لوگ ہیں جنہیں قرآن کہیں اولو الالباب قرار دیتا ہے اور کہیں ان کے لیے الذین یعقلون جیسے الفاظ آتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو آیات آفاقی کے حوالے سے اللہ کو پہچان لیتے ہیں اور مان لیتے ہیں کہ وہی معبود برحق ہے۔ تو یہ جو قوم یعقلون یا اولو العلم یا اولو الالباب ہیں، وہ بھی گواہ ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ قائما بالقسط، وہ عدل و قسط کا قائم کرنے والا ہے۔ یہ اس آیت مبارکہ کے اہم ترین الفاظ ہیں۔ اس سے پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ عدل قائم کرتا ہے اور عدل کرے گا، البتہ ہمارے نزدیک یہ کہنا ادب کے خلاف ہے کہ اللہ پر عدل کرنا واجب ہے۔ اللہ پر کسی شے کا وجوب نہیں ہے۔ اللہ کو عدل پسند ہے اور وہ عدل کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ ان اللہ یحب المقسطین، سورہ الحجرات کی آیت نمبر 9۔ اور اللہ خود بھی عدل فرمائیں گے۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زبردست ہے، کمال حکمت والا ہے۔ قرآن مجید کی یہ آیت بہت مارکہ آرا آیات میں شمار ہوتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے وجود اور توحید کی شہادت خود بھی دی ہے
اور اپنے مقربین سے بھی دلوائی ہے، اور دنیا میں جو اللہ کے مقرب اہل علم انسان ہیں ان سے بھی دلوائی ہے۔ اور دیکھیے، اللہ نے اپنا ذکر فرمایا، اس کے بعد فرشتوں کا ذکر فرمایا، اور اس کے بعد اولو العلم کا ذکر فرمایا، یعنی اہل علم لوگ۔ انسانوں میں اللہ کے مقرب اہل علم لوگ ہیں، ان سے گواہی اور شہادت دلوائی اپنے وجود پر، اپنی توحید پر، اپنے معبود حقیقی ہونے پر۔ پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ اس کائنات میں جو لوگ اللہ کے مقرب ترین ہیں وہ فرشتے ہیں، جو کارکنان قضاء و عدل ہیں، جو اللہ کے حکم سے تمام معاملات عملی طور پر چلانے والے ہیں۔ ان سے بڑی شہادت کس کی ہوگی جو ہر وقت اللہ کا مشاہدہ کر رہے ہیں، اس کے خالق و مالک ہونے کا، اس کے حاکم ہونے کا۔ اس کے بعد اس پوری کائنات میں جن لوگوں کا درجہ ہے وہ اہل علم لوگ ہیں، اور انسان کی بزرگی اس کے علم اور اس کی معرفت کی وجہ سے ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے لگا ہوں، تو فرشتوں نے فوراً فریاد کی کہ اے اللہ، ہم تیری عبادت و تسبیح کے لیے موجود ہیں، تو اس کو خلیفہ بنائے گا جو خون بہانے والا، دہشت گرد اور بنیاد پرست ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے علم کا مقابلہ فرما دیا، علم آدم الاسماء، اس پر فرشتے ہار گئے، اور آدم نے علم میں اپنی فضیلت اور فوقیت ثابت کر دی، اور اللہ نے خلافت انسان کو دے دی۔ اور یہی سنت اللہ ہے کہ خلافت تو اہل علم کے پاس رہے گی، حکومت انہی کے پاس رہے گی۔ خلافت کی بنیاد عبادت اور تسبیح اور حمد نہیں ہے، علم ہے۔ یہاں بھی یہی بات فرمائی اور فرمایا کہ یہ شہادت اللہ سے بڑھ کر دینے والا کون ہے؟ فرمایا کہ یہ شہادت اگر تم غور کرو تو ہر طرف سے نمایاں ہے، اولو العلم اس شہادت کو نمایاں کر دیں گے۔ سب سے پہلے اپنی ذات کے اندر دھیان دو تو تمہیں پتہ چلے گا کہ یہ جو تم سانس لے رہے ہو یہ تم نہیں لے رہے، تمہارے سانس کا آنا اور جانا کسی اور کے اختیار کی بات ہے۔ تمہاری رگوں میں جو خون دوڑ رہا ہے یہ تمہارا اپنا انتظام نہیں ہے، یہ کوئی اور دوڑا رہا ہے۔ وہ جب چاہے گا اس کو منجمد کر دے گا، روک دے گا۔ یہ تمہارے جسم میں بڑے بڑے اعضاء، دل، جگر، گردے، آنتیں، دماغ اپنا اپنا کام کر رہے ہیں۔ اس کام کو تم مانیٹر نہیں کر رہے، اسے کوئی اور کنٹرول کر رہا ہے، اور یہ وہی ہے جو تمہارے اندر بیٹھا ہوا ہے، تمہارا نظام چلا رہا ہے، اور اتنا قریب ہے کہ تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ وہ یہ سب چلا رہا ہے۔ اتنا باریک نظام چلانا تمہارے بس کی بات نہیں ہے، اور جتنا جتنا تم اس سے باخبر ہوتے چلے جاؤ گے اتنا ہی حیرت میں پڑتے چلے جاؤ گے کہ یہ نظام کیسے چل رہا ہے۔ خون کی اتنی باریک رگیں جو دماغ کے اندر جا رہی ہیں اور وہاں دماغ کے خلیوں کو خون پہنچا کر ان کو زندہ رکھے ہوئے ہیں، اگر چند منٹوں کے لیے انہیں خون پہنچنا بند ہو جائے تو وہ خلیے مر جائیں گے اور ان کی کبھی مرمت نہیں ہوگی، اور وہ دماغ کا وہ حصہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ دماغ وہ چیز ہے جس کا اگر کوئی سیل، کوئی خلیہ ایک دفعہ اگر خراب ہو جائے، ڈیمیج ہو جائے تو وہ ریپیئربل نہیں ہے، وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کہ ذرا اپنے اندر تو جھانک کے دیکھو، تمہیں دکھائی نہیں دیتا کہ یہ کیا نظام چل رہا ہے؟ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ خود انسان کی اپنی ہستی کا جو کنٹرول ٹاور ہے انسان کے بس سے باہر ہے، اور ایسے ہی پوری کائنات ہے۔ اور اگر آپ اس کائنات کی عظمت اور وسعت پر غور کریں تو دماغ چکرا جاتا ہے۔ صرف یہ سوچیں کہ اس روشنی کی رفتار کیا ہے، 1,86,000 میل فی سیکنڈ۔ جب ایک سیکنڈ میں اتنی ہے تو ایک منٹ میں کتنی ہوگی؟ اسے 60 سے ضرب دینی پڑے گی۔ تو ایک گھنٹے میں کتنی ہوگی تو اسے پھر 60 سے ضرب دینی پڑے گی۔ ایک دن میں کتنی ہوگی تو اسے 24 سے ضرب دینی پڑے گی۔ تو اس طرح روشنی کا صرف 24 گھنٹوں کا طے کردہ فاصلہ 16,07,04,00,000 میل بنتا ہے، جو تقریباً 26,677 ملین کلومیٹر ہے۔ اور اگر روشنی پورا سال چلتی رہے تو یہ فاصلہ کتنا ہوگا؟ اسے پھر 365 سے ضرب دینی پڑے گی، تو یہ ایک نوری سال یا لائٹ ایئر کا فاصلہ ہوگا، جو 58 کھرب
65 ارب 69 کروڑ 60 لاکھ میل ہے، اور تقریباً 97,37,055 ملین کلومیٹر بنتا ہے۔ تو یہ روشنی کا ایک سال ہے، جس میں روشنی کھربوں میل فاصلہ طے کر لیتی ہے۔ اب ذرا اس چیز پر غور کریں کہ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں نوری سال گزر گئے، اور بعض تاروں کی روشنی اسی رفتار سے سفر کرتے ہوئے ابھی تک زمین پر نہیں پہنچی۔ اب اندازہ لگائیں کہ یہ کائنات کتنی بڑی اور وسیع ہوگی کہ ستارے اتنی دور ہیں کہ ان کی روشنی آ رہی ہے مگر ابھی ہم تک نہیں پہنچی۔ اور پھر یہ دیکھیں کہ یہ نظام کیسے چل رہا ہے اور اس کو چلانے والا کون ہے۔ اب آیت نمبر 19، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں تو دین صرف اسلام ہی ہے۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ اور جن لوگوں کو کتاب عطا ہوئی انہوں نے اس پر اختلاف نہیں کیا مگر کتاب کا علم حاصل ہو چکنے کے بعد آپس کی ضد کی وجہ سے، اور جو اللہ کی آیات کا انکار کرے تو اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اللہ نے جتنے انبیاء اور رسول بھیجے، سب کو ایک ہی دین، ایک ہی تعلیم، ایک ہی جیسے عقائد، سب کو ایک ہی پیغام دے کر بھیجا، اور فرماتے ہیں کہ اہل کتاب نے علم آ جانے کے باوجود آپس کی ضد کی وجہ سے اس میں اختلاف کیا۔ وہ چاہتے تو اختلاف کو روک سکتے تھے، اور آپس کے اختلاف اور ضد کی وجہ سے دین کی شکل خراب کر دی۔ مصیبت یہ ہے کہ امیر لوگوں سے اگر آپ اللہ کے نام پر کچھ مانگیں تو کچھ نہیں دیں گے، ان سے آپ قرآن کے نام پر مانگیں تو کچھ نہیں دیں گے۔ ان کی جیب سے پیسہ اس وقت نکلتا ہے جب جھگڑے کی کوئی بات کی جائے کہ فلاں عقیدے والے لوگ آ گئے ہیں اور اب وہ مسجد میں قبضہ کر لیں گے۔ جب تک فرقہ واریت اور اختلاف نہ اٹھایا جائے، کوئی شور، کوئی مناظرہ، کوئی سر پھٹول، کوئی فساد نہ برپا کیا جائے، تو یہ مالدار لوگ اتنے بے وقوف ہوتے ہیں کہ کچھ دینے کو تیار نہیں ہوتے۔ اور مولویوں نے یہ وتیرہ بنایا ہوا ہے جو شروع سے چلا آ رہا ہے، وہ کوئی نہ کوئی جھگڑا کریں گے، اور پھر اس فتنے کے سارے تقاضے پورے کرنے کے لیے ان کے متقدین نکل کھڑے ہوں گے۔ قرآن مجید اس رویے کو کیا نام دیتا ہے، اس پر دھیان دیجیے۔ جو اللہ کی آیات سے کفر کرے تو اللہ تعالیٰ تو بہت جلدی حساب لینے والے ہیں، اور فرمایا کہ یہاں من یکفر کا لفظ یعنی جو اللہ کی آیات سے کفر کرے، اس شکل میں کفر کرے کہ اختلاف پیدا کرے، آپس کی ضد کی وجہ سے جھگڑے اٹھائے اور فتنے برپا کرے، تو اسے اللہ تعالیٰ کفر بآیات اللہ قرار دیتے ہیں۔ اب اس رکوع کی آخری آیت، آیت نمبر 20، فَإِنْ حَاجُّوكَ، پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر وہ آپ سے حجت بازی کریں، یعنی دلیل بازی اور مناظرے کی روش اختیار کریں، فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ، تو آپ کہہ دیجئے کہ میں نے تو اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دیا ہے، اور انہوں نے بھی جو میرا اتباع کر رہے ہیں۔ آپ ان سے دو ٹوک انداز میں یہ آخری بات کہہ دیں کہ ہم نے تو اللہ کے آگے سر اطاعت خم کر دیا ہے، ہم نے ایک راستہ اختیار کر لیا ہے، تم جدھر جانا چاہتے ہو جاؤ، جس پگڈنڈی پر مڑنا چاہتے ہو مڑ جاؤ، جس کھائی میں گرنا چاہتے ہو گر جاؤ، لکم دینکم ولی دین والا معاملہ، جیسا کہ سورہ الکافرون میں بیان ہوا۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجئے ان سے بھی کہ جنہیں کتاب دی گئی تھی، یعنی یہود اور نصارہ اور امیین سے بھی، کہ کیا تم بھی اسی طرح اسلام لاتے ہو؟ کیا تم بھی سر تسلیم خم کرتے ہو یا نہیں؟ تابع ہوتے ہو یا نہیں؟ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرتے ہو یا نہیں؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا، بس اگر وہ بھی اسی طرح اسلام لے آئیں تو ہدایت پر ہو جائیں گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، اور اگر وہ منہ موڑ لیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر ذمہ داری صرف پہنچا دینے کی ہے۔ آپ نے ہمارا پیغام ان تک پہنچا دیا، ہماری دعوت ان تک پہنچا دی، ہماری آیات انہیں پڑھ کر سنا دی۔ اب قبول کرنا یا نہ کرنا ان کا اپنا اختیار، اپنی چوائس ہے۔ آپ پر ذمہ داری نہیں ہے کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لائے۔ واللہ بصیر بالعباد،
اور اللہ اپنے بندوں کے حال کو دیکھ رہا ہے، وہ ان سے حساب کتاب کر لے گا اور ان سے نمٹ لے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ جو فرض ہے آپ اس کو ادا کرتے رہیے۔ اور یہاں یہ بھی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسط سے اب امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ہم پر جو فرض ہے وہ بھی یہی ہے کہ ہم اللہ کے پیغام کو، اللہ کے نبی کے پیغام کو پھیلاتے رہیں۔ اس پیغام کو سن کر اس پر عمل کرنا یا نہ کرنا لوگوں کا، وہ اللہ کے اختیار میں ہے، ہمیں اپنا فرض نبھاتے رہنا چاہیے۔ اور یہاں تکمیل ہوتی ہے سورہ آل عمران کے دوسرے رکوع کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی ان آیات کے ذریعے ہمیں ہدایت عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو روشن فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق اور شرف عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔